محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ مجھ کو یہ کہے کہ ستاتے ہیں زمانے والے، مجھ کو یہ کہے کہ ستاتے ہیں زمانے والے، مجھ کو یہ کہے کہ ستاتے ہیں زمانے والے، مجھ کو یہ کہے کہ ستاتے ہیں زمانے والے، کب بلائیں گے تجھے سب کو بلانے والے، کب بلائیں گے تجھے سب کو بلانے والے، اور راستہ روک نہ پائیں گے زمانے والے، راستہ روک نہ پائیں گے زمانے والے، راستہ روک نہ پائیں گے زمانے والے، جب مدینے میں بلائے گے بلانے والے، جب مدینے میں بلائے گے بلانے والے، اور جب چلوں شہر مدینہ سے تو سرکار کہیں، جب چلوں شہر مدینہ سے تو سرکار کہیں، جب چلوں شہر مدینہ سے تو سرکار کہیں، لوٹ آ جاؤ میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آ جاؤ میرے شہر سے جانے والے، اور مجھ کو اس بات کا ہر روز یقین رہتا ہے، مجھ کو اس بات کا ہر روز یقین رہتا ہے،
ہیں آج، آپ ہیں آج میرے خواب میں آنے والے، آپ ہیں آج میرے خواب میں آنے والے، اور آپ کو دیکھ کے محشر میں کہیں گے عاصی، آپ کو دیکھ کے محشر میں کہیں گے عاصی، آ گئے ہم کو جہنم سے بچانے والے، آ گئے ہم کو جہنم سے بچانے والے، جب مدینے میں بلائیں گے بلانے والے۔ اور آخری شعر، اب کوئی خوف نہیں مجھ کو زمانے والوں، اب کوئی خوف نہیں مجھ کو زمانے والوں، اب کوئی خوف نہیں مجھ کو زمانے والوں، میرے خواجہ ہیں میری لاج بچانے والے، میرے خواجہ ہیں میری لاج بچانے والے، جب مدینے میں بلائیں گے بلانے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے 3 جمعہ سے تخلیق انسانی کا مقصد اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، اسی پر گفتگو چل رہی تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرات محترم، یاد رہے کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم الاولیاء ہوں گے، یعنی سرکار کی امت کے آخری ولی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے واقعات ہیں وہ انہی سے ریلیٹڈ ہیں، انہی کے بیان ہو رہے ہیں۔
سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ جب انبیاء، جب فرشتے معصوم ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہے نا، اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ ان کے کئی وجوہات ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ایک دو وجہ اس پر گفتگو، پھر انشاءاللہ الرحمن حالات حاضرہ پر کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ بہت ہی ضروری بھی ہے، اور جو وجوہات ہیں، جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوں گی۔ تو چند وجہوں سے انبیاء اکرام خلیفۃ اللہ ہوئے۔ نمبر ایک کہ یہ آسمانی اور زمینی چیز کے مجموعہ ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی کہا تھا کہ ان کا جسم فرشی اور ان کی جو روح ہے وہ عرشی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حق تعالیٰ کے ساری صفات کے مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری صفات کے یہ مظہر ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا، جس سے انہوں نے قوانین اور قاعدے بنا ڈالے۔ چوتھے یہ کہ ان کو اپنا کلام دیا، کہ رب کے کلام کو اپنی زبان سے مخلوق تک پہنچایا۔ اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، ایک دو وجہ پر گفتگو کر کے جو آج حالات حاضرہ کے تحت کچھ باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک پر یہ کہ یہ آسمانی اور زمینی چیز کے مجموعہ، یعنی ان کا جسم فرشی ہے اور روح عرشی ہے نا۔ بہت سارے لوگ، جیسے کہ پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا، اپنی طرح، ہماری طرح بشر ہیں۔ فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اتنے قوت کے مالک ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ نے اتنے پر عطا کیے ہیں، جبریل امین کے تعلق سے ہے، اپنا پر پھیلا رہے تو ایک پر مشرق میں اور ایک پر مغرب میں پہنچ جائے، ہے نا، آنے واحد میں سدرا سے نکلے اور زمین پر پہنچ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، حکم ہوا جاؤ، آنے واحد میں آئے، اور یوسف علیہ السلام جس کنویں میں جا رہے تھے اس کنویں کے اندر تختہ لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا رہے ہیں، حکم ہوا جاؤ، جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹا دو، دمبے کو رکھ دو۔ اب اگر جنت پر گفتگو ہو کہ جنت کہاں ہے، تو آج کی پوری تقریر اسی پہ ہو جائے گی۔ عرض کر رہا تھا کہ سدرا کے مکین، سدرا میں رہنے والے وہ فرشتہ سدرا میں رہ کر کے آنے واحد میں باپ اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا رہا ہے۔ قرآن میں یہی ہے نا، احادیث میں یہی ہے، کتابوں میں یہی ہے کہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ نے جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ، ہے نا، اور جا کر کے اسماعیل کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ دمبا رکھ دو۔ جنت سے دمبا بھی لیا، زمین پر آئے بھی، اسماعیل کو ہٹایا بھی، دمبے کو رکھا بھی، دمبا ذبح ہوا بھی، آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ اسماعیل کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح کیا ہوا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ وہ فرشتہ جن کی قدرت، جن کی طاقت، جن کے تعلق سے کہ آنے واحد میں وہ
सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर आ जाए, पूरी दुनिया में कहीं पर कहीं अल्लाह का पैगाम पहुंचाना हो, आने वाहिद में पहुंच जाए, इतना बड़ा फरिश्ता, इतनी ताकत और कुव्वत का मालिक, इतना कुव्वत, इतनी ताकत और इतना रोबो दबदबा, इतना सारा इल्म अल्लाह ने उनको अता फरमाया। मगर सिदरा के मकी का आलम यह है कि जब सरकार सफरे मेराज पर जा रहे हैं तो सिदरा पे खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। या रसूल अल्लाह, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह के अनवार की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। यही है। सोचने वाली बात यह है, वो नादान जो कहते हैं हमारी तरह है, वो फरिश्ता जो नूरी है, वो फरिश्ता जो नूरी है, नूरी मखलूक है, वो फरिश्ता जो आने वाहिद में सिदरा से जमीन पर आए, जो किसी की मदद कर सके, जहां कोई परेशान हो आने वाहिद में पहुंच करके उनकी मदद कर सके, वो फरिश्ता कहते हैं, वो नूरी मखलूक कहती है मैं जा नहीं सकता, मैं जल जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे। वो नूरी मखलूक, वो नूरी फरिश्ता कह रहा है मेरे पर जल जाएंगे। अपनी तरह कहने वालों, होश के नाखून तो लो, अपने अक्ल का इलाज तो कराओ। दिमाग खराब है तो कभी आगरा के पागल खाने में जा करके कुछ दिन रह करके अपने दिमाग का इलाज तो कराओ। और अगर दिल खराब है तो बरेली वाले, बरेली के डॉक्टर जिन्हें इमाम अहमद रजा कहा गया है, वहां जा करके अपने दिल का इलाज तो कराओ। आला सरकार कहते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। कभी अपने दिमाग और दिल का इलाज कराओ और इश्क़ मुस्तफ़ा को सीने में बसाओ, और इन वाक़यात को जो हदीस की रोशनी में है एक तरफ रखो और सोचो, ये जो जुमला मेरे मुंह से निकल रहा है, ये जुमला जो मैं कह रहा हूं, ये जो मेरी बोली है, कहीं ये काफिरों वाली बोली तो नहीं है। क्योंकि कुरान उठाकर देखो, जहां जहां भी अंबिया को बशर कहा गया है, वहां कुफारों ने कहा है, काफिरों ने कहा है। देख लीजिए, आप कुरान उठाकर देख लीजिए कि नबियों को जो अपनी तरह बशर कहा है वो काफिरों के कौल है, जिसको कुरान ने कलमबंद किया है। किसी आशिक की जबान से ये नहीं निकल सकता कि वो हमारी तरह है। अरे जो सिदरा के मकी है, जो नूरी है, हम तो खाकी है भाई, हम तो खाकी है ना, मगर हमें अपने खाकी होने पर फख्र है। आला सरकार फरमाते हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो जद्दे आला है हमारा। तो कहने का मतलब यह है कि वो नूरी फरिश्ता रुक गए, जो नूरी हैं, नूरी मखलूक है, जिनकी कुदरत और ताकत का एक जर्रा भी हम नहीं हैं। वो कह रहे या रसूल अल्लाह, एक बाल के बराबर भी अगर आगे बढ़ो तो जल जाऊंगा। आग में आग जाए तो जलने का क्या मसला होता है? नूर में नूर जाए तो नूर को खत्म होने का मसला क्या होता है? ये तो आप और हम समझ सकते हैं, मगर जिब्राइल अमीन कहना चाहते हैं या रसूल अल्लाह, हम नूरी तो है, मगर जो नूर आपके अंदर है वो नूर हम में नहीं है। मसला तो ये है, वो जो नूरी मामलात है, हम भी नूरी है, लेकिन हमारे नूर में और आपके नूर में बड़ा फर्क है। हम नूरी होकर के एक बाल के बराबर आगे बढ़े तो जल जाएंगे। आप बशर हो करके भी ये मकाम है कि
سدرا سے آگے بڑھ جائے گا اور لامکاں تک چلے جائے گا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا. اب اس پر بھی گفتگو پوری ہو سکتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا جسم فرشی ہے مگر روح عرشی ہے. دوسری چیز یہ کہ حق تعالیٰ کی سارے صفات کے مظہر ہیں. اللہ اکبر. کس نے دیکھا خدا کو؟ ہاں کس نے دیکھا خدا کو؟ بغیر دیکھے خدا کو ماننے والے آج تو بغیر دیکھے کہ آدمی ایک سوئی نہیں خریدتا. بغیر دیکھے ایک سوئی نہیں خریدتا. پہلے الٹ کے پلٹ کے دیکھے گا کیسی ہے, کام کرے گی نہیں کرے گی, سوراخ بہتر ہے کہ نہیں ہے نا, نوک بہتر ہے کہ نہیں ہے. ایک سوئی بھی خریدنے کے لیے ٹٹولتا ہے تب جا کر کے سوئی لیتا ہے. جسے اپنا معبود سمجھتے ہو, جس کی بندگی کرتے ہو, جس کی عبادت کرتے ہو, اسے بغیر دیکھے مان لیا. بغیر دیکھے اس کی عبادت ہو رہی ہے. اور عبادت بھی ایسی, بندگی بھی ایسی, وندنا بھی ایسی, ایسی پرستش کہ ساری دنیا کہے کہ اس کی طرح کسی ایک کو مانو تو کا نہ. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. ارے بابا جب یہ کہتے ہو کہ خدا کی طرح کوئی نہیں, اس کا شریک کوئی نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کے جیسا قدرت والا کوئی نہیں, تو دیکھے ہو کیسے کہتے ہو کہ وہ عظیم ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ عظمت والا ہے, وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. بغیر دیکھے کیسے کہا؟ تو کہا وہ جو رب ہے اس کے صفات کے مظہر یہ نبی ہے. ان کی زندگی ان کے رحم کرنے کے طریقے, ان کے کرم کرنے کے طریقے, ان کے زندگی گزارنے کے طریقے, بندوں کے ساتھ جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت و مودت, یہ جو ان کی زبان سے نکلنے والے جملے یہ بتا رہے ہیں یہ حق ہے. اگر یہ حق ہے تو ان کو جو پیدا کیا ہے, یہ جن کی عبادت کرتے ہیں, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا رب کے صفات کے یہ مظہر ہیں. ان کی زندگی, ان کے رحم و کرم کو دیکھ کر کے ہم نے مانا کہ خدا ایک ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. کیا دیا؟ علم دیا کہ انہوں نے قاعدے قوانین بنا ڈالے ہے نا. اب انشاءاللہ آگے گفتگو ہوں گی, جب حضرت آدم السلام کے علم کے تعلق سے گفتگو ہوں گی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوں گی. بس رک کر یہاں پر ایک بات, وہ یہ اللہ نے ان کو علم دیا اور انہوں نے قاعدے اور قانون بنا ڈالے ہے نا. لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تبھی ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. میں نے کہا بالکل بے شک اللہ چاہے گا تبھی ہوگا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں جو نبی یا علی ہیں وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. میں نے کہا یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے, یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ انبیاء دشمنی کے میں کہہ رہے ہو, یا اولیاء دشمنی میں کہہ رہے ہو. ہم بھی مانتے ہیں خدا کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خدا چاہے گا تبھی ہوگا, نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, یہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نبی یا علی یا ولی جو ہے یہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, میں نے کہا یہ تمہاری دشمنی ہے نبیوں سے. اللہ نے ان کو علم دیا اور انہوں نے قوانین بنا ڈالے, قاعدے بنا ڈالے. بہت سارے قاعدے ہیں, 2 قاعدے
کا ذکر کر کے، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، 2 قاعدے کا ذکر کر کے انشاءاللہ میں جو آج کچھ باتیں آپ کو عرض کرنی اس تک آؤں گا میں انشاءاللہ. 2 قاعدے. نمبر 1، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اللہ اپنے محبوب کی، اس کی بہت ساری دلیل ابھی 2-4 دن سے تفسیر بیان جو ہو رہا اپنے یہاں، تو اسی آیت پہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہے نا. اسی آیت پہ کہ محبوب آپ نماز میں کھڑے ہیں، بس آپ بار بار اوپر دیکھ، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک کام کریں، نماز میں کھڑے ہوتے ایسے گھوم جائیں، آپ جدھر گھوم جائیں گے قبلہ ادھر ہی ہو جائے گا. قرآن میں دوسرا پارہ، آپ نماز میں کھڑے ہیں اور نماز میں کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے قبلہ بدل جائے، محبوب آپ گھوم جائیں نماز میں قبلہ بدل جائے گا. اور مصطفیٰ نماز میں کھڑے کھڑے گھوم گئے، قبلہ بدل گیا. نماز میں کھڑے کھڑے گھوم گئے قبلہ. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، گئے ہیں، عمرہ تو گئے ہیں، وہ دیکھ کر کے آئے ہیں. مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد آج بھی ہے. وہ مسجد آج بھی ہے، 2 قبلہ بنا ہوا ہے. جو گئے ہیں وہ دیکھ کر کے آئے ہیں. مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے محبوب آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ چہرہ پھیر لیں، چہرہ گھما لیں، آپ چہرہ جدھر گھما لیں گے وہی قبلہ ہو جائے گا. نماز پڑھنے والوں غور تو کرو، پچھم طرف قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز میں شرط ہے. نماز میں شرط ہے، اور نماز افضل العبادات ہے. نماز افضل العبادات ہے. اس نماز میں جو شرط ہے، شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط اسے کہتے ہیں، شرط کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے اندر، جس عمل کے اندر وہ شرط ہو اور وہ مفقود ہو تو اس شرط کے بغیر وہ نماز، وہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا. پتہ یہ چلا کہ نماز میں قبلہ شرط ہے، اور اگر نماز میں قبلے کی طرف منہ نہ کرے تو نماز ہوگی ہی نہیں. مصطفیٰ نماز میں جب کھڑے ہیں تو قبلہ بیت المقدس ہے، لیکن نماز میں ہی رخ بدل لیا تو اب قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا. سبحان اللہ. اب قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ ہو گیا. یہ وہاں بڑے، یہ تبلچی، یہ قادیانی، یہ مودودی، یہ لنگڑے للہے لوگ، یہ عقل سے پیدل لوگ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ارے نالائق، وہ جو نماز جس کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرتا ہے، اس نماز کے جو شرط ہے وہ شرط بھی مصطفیٰ کے چاہنے سے بدلا ہے. وہ شرط بھی مصطفیٰ کے چاہنے سے بدلا ہے. مصطفیٰ نہ چاہتے تو قبلہ کعبہ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ چاہتے تو قبلہ بیت المقدس ہوتا، مصطفیٰ نے چاہا تو قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے. کہتے ہیں مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سرکار عالم فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بہت ساری بات. ایک شخص آیا، حضور رمضان کا روزہ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا کروں؟ حضور کا ایک کام کرو، روزے رکھ سکتے ہو پیدر پہ؟ کہا نہیں رکھ سکتا. اچھا 60 لوگ کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں کھلا سکتا. لوگوں کپڑے پہنا سکتے ہو؟ طاقت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اتنے میں کھجور کا ٹوکرا آیا. حضور کا کام کرو، مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. یا رسول اللہ مدینے میں سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں. حضور مسکرانے لگے. کہا جاؤ ان کھجوروں کو تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا.
کہتے ہیں مصطفیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بتاؤ مجھے, اگر کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے اور کسی مولوی کے پاس جائے اور جا کے کہے حضرت میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے, بتاؤ کیا ہوگا؟ مولوی صاحب کہے کام کر, جا یہ کھجور لے جا کے کھا لے, کفارہ ادا ہو جائے گا. مجھے بتاؤ, سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا نہ, یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ ہوا ہے کس کے چاہنے سے؟ تو کہا مصطفیٰ کریم کے چاہنے سے ہوا. کس کے چاہنے سے ہوا؟ کہا مصطفیٰ کریم کے چاہنے سے ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سراقہ سے کہتے ہیں, اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, سونے کے کنگن, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں, مجھے بتاؤ. ارے سونا تو حرام ہے ہی, مرد کے لیے 4.5 ماشا سے زیادہ ایک چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے. ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ 4.5 ماشا سے زیادہ آپ ایک چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے. سونا تو مردوں کے لیے حرام ہے ہی. مگر حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت سراقہ سے کہہ رہے ہیں. یہ وہی سراقہ ہے جو ہجرت کی شب حضور کے پیچھے گھوڑا لے کر کے آئے تھے, حضور کو پکڑنا چاہتے تھے. حضور نے کہا سراقہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو؟ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ, یہ علم غیب نہیں ہے, یہ غیب کی خبر نہیں ہے. کسرا کب فتح ہوا؟ عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا ہے. کب فتح ہوا ہے؟ عمر فاروق اعظم کے دور میں کسرا فتح ہوا ہے. لیکن آج ہی سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضور کا وصال ہو گیا, ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا, ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا. عمر فاروق اعظم کے زمانے میں کسرا فتح ہو رہا ہے. جب کسرا فتح ہوا ہے, وہی کسرا کے کنگن مال غنیمت میں آئے ہوئے. عمر فاروق نے کسرا کے کنگن کو دیکھا, کہا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا جائے. سراقہ کو بلایا گیا, کنگن کو لیا, عمر فاروق اعظم نے انہیں پہنا دیا اور کہا اے سراقہ سونا سب کے لیے حرام ہے, لیکن حضور نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے, اس لیے تمہارے لیے حلال ہے. کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کے پہن کے دکھاؤ مجھے سونے کا ایک کنگن, پہن کے دکھاؤ مجھے سونے کی ایک انگوٹھی. جب نکاح پڑھانے کے لیے کوئی حضرت جاتے ہیں اور دولہے میاں سونے کی انگوٹھی پہنے رہے تو حضرت کہتے ہیں بیٹا سونے کی انگوٹھیاں کھول دو, کچھ دیر کے اتار دو. کہا کیوں حضرت؟ کہا یہ مرد کے لیے حرام ہے نا. کیا کہا؟ یہ مرد کے لیے حرام ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, حضور صحابی سے کہہ رہے ہیں سونے کی انگوٹھی نہیں تمہارے کنگن جائز ہے. سونے کی انگوٹھی نہیں تمہارے لیے کنگن جائز ہے, اور سب سے فرما دیا تمہارے لیے مطلقاً سونا حرام ہے. ایک کے لیے جائز سب کے لیے حرام. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے اللہ نے انہیں علم دیا تو انہوں نے علم کے ذریعے سے قوانین بنا ڈالے, قاعدے بنا ڈالے. اب اگر گفتگو اسی پہ ہو تو گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی, وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا. عرض یہ کر رہا تھا, آپ لوگ بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہوں گے, آج کل نیوز وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, پڑھ رہے ہوں گے. اب تو موبائلوں میں سب چیزوں میں نیوز وغیرہ کے معاملات آ رہے ہیں. ابھی حالات حاضرہ ہندوستان کی جو حالت ہے وہ بڑی سنگین سے سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑی بات ہے, پھر کبھی انشاءاللہ اس کے وقت نہیں ہے. ابھی پچھلے 2-3 دنوں سے ایک جملہ, ایک نعرہ جسے وندے ماترم کہتے ہیں نا, نقل کفر کفر نباشت کے تحت, اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے. 8 دسمبر کو پارلیمنٹ میں اس کے تعلق سے 10 گھنٹے تک بحث ہوئی ہے. 10 گھنٹے تک بحث ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حب الوطنی, وطن سے محبت کا دعوے دار وہی ہو سکتا ہے جو یہ نعرہ لگائے, ہے نا. اس پہ بڑی بحث چل رہی ہے. اسد اویسی صاحب کی بڑی اس میں لاجواب تقریر ہوئی, اور وقار عاصم صاحب کی بڑی اچھی گفتگو اس پہ ہوئی. سب نے اپنے اپنے خیالات رکھے, لیکن جانتے ہیں آپ حالات
ابھی سب کچھ آپ کے خلاف ہے نا. ابھی تو حال یہ ہے، اور ہمیں تو بار بار کہتا ہمارے نوجوان نسلوں کو یہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے. کیا سمجھیں گے جب 5 وقت کی نماز ان سے نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ کیا دین کو سمجھ پائیں گے؟ ہاں، دین کی اہمیت کو کیا سمجھ پائیں گے؟ یہ جب 5 وقت کی نماز اللہ کی بارگاہ سر کو جھکانے کے کا وقت نہیں ہے. سر کو 5 وقت تو دور کی بات، کچھ ایسے ناہنجار لوگ ہیں جنازے میں آتے ہیں باہر بیٹھ رہتے ہیں، ایک مسجد کے پاتری پہ بیٹھ رہتے ہیں لیکن اندر نہیں آتے ہیں. ایسے گندوں کو اللہ اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں بلاتا بھی نہیں ہے. اپنی بارگاہ میں ایسے گندوں کو اللہ بلاتا بھی نہیں ہے. اللہ جس سے محبت فرماتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات بڑے ناگفتہ ہیں، اس پر بڑی بحث چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اور ہم مسلمان ہیں اور بحیث مسلمان عقید توحید یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کے بغیر ہمارا ایمان عقید توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہو سکتی، نہ اللہ کے برابر کسی کو کہا جا سکتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب حالات حاضرہ کے تحت جو ہے یہ جو وندے ماترم ہے یہ بنگلہ زبان میں لکھا ہوا ایک ترانہ ہے نا. اس کو بنگال کے ایک رائٹر نے ایڈیٹر نے جس کا نام بنکم چندر جو ہے چندر چٹرجی شاید اس کا نام ایسا کچھ ہے، اس نے اس کو لکھا تھا. پھر دھیرے دھیرے اس کی مقبولیت بڑھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو دیگر لوگوں نے بھی اس کو جو ہے اپنے انداز میں پڑھا اور پھر اس پہ بحث بھی ہوئی کہ بھئی اس کو قومی ترانے میں شمار کر لیا جائے. تو 2 ترانے تھے، ایک جن منا اور ایک یہ، دونوں میں کچھ لوگ ان کے سمرتھن میں کچھ لوگ ان کے سمرتھن میں. تو آخر یہ کہ جن منا کو جو ہے وہ قومی گیت تسلیم کر لیا گیا. مگر اس گیت کے کچھ جو شروعاتی اشعار ہیں ان پر بہت ببال ہوا، بہت بحث چلی، جس کی وجہ سے راجندر ناتھ ٹیگور غالباً اس نے اس کو ایک بار پڑھا تھا اور پھر لوگ اس کو خوب واہواہی کرنے لگے. تو ان کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ یہ صرف ہندوؤں کی دیوی دیوتاؤں کے لیے خاص ہے تو مسلمانوں کو اس سے جوڑا نہ جائے. تو انہوں نے باقاعدہ ان کو منع بھی کیا تھا اور اس کے خلاف بھی کہ اس کو بند کر دیا جائے. مگر حالات جو بڑھتے گئے. اچھا ابھی اس گیت کے اوپر بحث ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس گیت کو لکھے ہوئے 150 سال ہو گئے. اب اس 150 سالہ موقع پر انہوں نے واویلا مچایا کہ یہ گیت ہونا ہی چاہیے. ان کا کہنا یہ، اس میں بہت تفصیل گفتگو ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ بارڈر پر یا دیش کے لیے جو شہید ہوئے جو لڑے ہیں تو انہوں نے اسی گیت کا سہارا لے کر کے قربانیاں دی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے. تو لہٰذا اس گیت کو ہر ایک کی زبان پر ہونا چاہیے اور ہر ایک کو یہ کہنا ہوگا. جو یہ کہے گا اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ یہ ہندوستانی ہے یا ہندوستان سے یا اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہے. اور جو یہ نہیں کہے گا اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دیش کا سچا چاہنے والا یا دیش سے محبت کرنے والا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک اور ایک طرف حدیث مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا کہ اللہ، اس کے رسول اور دین کی اگر تم گواہی دو تو حضور فرمایا تم پر جنت واجب ہے. 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں: معرفت رب، معرفت الرسول اور معرفت فی الدین، ہے نا، دین کی معرفت. ہم تو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کی رسالت کے قائل بھی ہیں، اور دین
جس کے بارے میں قرآن کا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس کے جو ہے خلاف ہم جا نہیں سکتے۔ وندے ماترم کی جو پوری گیت ہے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے دھرتی میری ماں، میں تیری پوجا کرتا ہوں اور تو پھلوں سے لدی ہے، تجھ میں بہاریں ہیں، اور کیا کیا اس سب چیزوں کا اس نے ذکر کیا ہے، اور بار بار وندے ماترم کا ذکر جو ہے کیا اس نے۔ تو ان گیت میں جو سب سے اہم جملہ ہے وہ ہے وندے ماترم۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے میری دھرتی ماں، میں تیری پوجا کرتا ہوں۔ اور ہماری کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو بھی دیوی مانا ہے، یعنی خدا مانا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اس دیش کی یا اس جو ہے مٹی کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ماں مانتے ہیں، اس کو اپنا دیوی دیوتا مانتے ہیں، تو ہم کسی بھی صورت میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتے جو جملہ خدا کی شان کے لیے بولا جاتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کرنا کیا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں آپ نے بھی سنا ہوگا، پہلے دین ہے، پہلے شریعت ہے کہ پہلے ملک ہے، بہت ساری چیزیں ہے نا، اور لوگ الگ الگ اس کے جوابات دیتے ہیں۔ لیکن یہ سیکولر ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اور اس میں ہمیں اپنے تمام تر بنیادی عقائد نظریات کا ہمیں کھلے عام پرچار کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم کس کی عبادت کریں، کس کو پوجیں، کیا کھائیں، کیا پئیں، کیسے رہیں، کیسے چلیں، یہ سارا کچھ کا ہمیں اختیار حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس دھرتی کی پوجا کی جا رہی، اس کو دیوی مانا جا رہا ہے، تو کبھی بھی ہم وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے جو جملہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پھر کریں کیا ہے نا۔ سب سے پہلی چیز سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزادی میں لوگوں نے ایسے کیا تھا، تو یہ معاملہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنگ آزادی کی ساری لڑائی صرف ہندو سماج کے لوگوں نے لڑی تھی؟ سوال یہ کہ کیا جنگ آزادی میں دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں تھے؟ کیا جنگ آزادی خالص مذہبی بنیاد پر لڑی گئی تھی؟ سوال تو یہ ہے نا، ایسا تو ہے نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں خون کی ضرورت پڑی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابرین نے اپنی خون کا نذرانہ دے کر کے اس ہندوستان کے باغ کو سینچا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی زندگی ہو، سید کفایت علی کافی کی زندگی ہو، یا مولانا وحاج الدین مراد آبادی اور خان بہادر کی زندگی ہو، دیگر ہمارے جتنے اکابرین جنہوں نے کالا پانی تک کا سفر کیا، اپنی جان کا نذرانہ دیا، انگریزوں کے خلاف فتوے جو ہے جاری کیے، ان کا خون شامل ہے اس مٹی میں۔ تو اب جب ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے اس مٹی میں، تو ہم اپنے مذہبی اور اپنے اعتقادی اور نظریات اور فکر اور اپنے تمام تر مشاغل کے ساتھ اس جمہوری ملک میں رہیں گے، اور اس ملک کے ایک ایک حصے سے ہمیں محبت ہے، لیکن جہاں ہمارے مذہب اور عقیدے کی بات آئے گی وہاں ہم کبھی بھی اس کا اقرار نہیں کریں گے، ہے نا۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، ان چیزوں کو بولنے کی وجہ کیا ہے؟ بولنے کی وجہ یہ ہے ہمارے نوجوان نسلوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ریل دیکھتے ہیں، کبھی ان چیزوں کی طرف نظر نہیں گھماتے کہ بھائی ہمارے خلاف چل رہا ہے کیا، حالات کیسے ناگفتہ ہو گئے ہیں، حالات کس طریقے سے بدل رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر یہ چیز لاگو ہو گئی، ہر ایک کو کہنا ہوگا، تو پتہ یہ چلے گا کہ آدمی ادھر بولا اور ادھر آدمی دار اسلام سے خارج، یہ حال ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اس کے خلاف میں آواز بلند کرنی ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے سمرتن میں نہیں ہیں۔ تم ہندوستان کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ مانگو، ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے کہ
کہ وطن کی محبت ایمان کا آدھا حصہ ہے. ہمارے اکابرین نے کہا ہے وطن سے محبت ضروری ہے، لیکن عقائد کو برباد کر کے، اپنے خدا اور رسول کی توہین کر کے، یہ چیزیں ہمیں گوارا نہیں ہے. ہم وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن عقیدے کے، دستور کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے. ہمارے لیے شریعت بھی ہے اور ہمارے وطن سے محبت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیے. اس پر جو ہے آپ نیوز وغیرہ دیکھیے، حالات کیا ہے اس کو سمجھیے اور اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے، ہے نا. اس لیے شرک سے بچیے، ان عقائد باطلہ سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے کوئی غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.